رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جو کہ صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایسے میں اس 2 کمروں کے چھوٹے سے مکان میں اس وقت رات کے قریب 1:15 بجے ایک شخص جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے دیوار پھلانگ کر کے داخل ہوا اور ایک کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کمرے میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں سو رہی تھیں۔ ان لڑکیوں کی ٹوٹل تعداد 5 تھی اور یہ 5 آپس میں بہنیں تھیں اور وہ بھی سگی بہنیں تھیں۔ یہ سگی بہنیں ایک ہی کمرے میں سویا کرتی تھیں اور ان کے سونے کا کمرہ یہی تھا۔ آنے والے شخص کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ یہیں پر سوتی ہیں اور ان کا سونا اسی کمرے میں ہوتا ہے۔ وہ سیدھا ایک چارپائی کے پاس آ گیا کیونکہ گرمیاں تھیں اور سب ہی بغیر رضائی کمبل وغیرہ اوڑھے سو رہی تھیں، اس لیے سب کے چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی مطلوبہ لڑکی ایک الگ ہی جگہ بستر لگائے سو رہی تھی۔ کوئی چادر کمبل وغیرہ اس کے پاس نہیں تھا کیونکہ گرمی تھی اور گرمی میں چادر کمبل کون لیتا ہے۔ پنکھا پوری آواز کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ سٹینڈ والا پنکھا تھا اور یہ ایک ہی جگہ کھڑا کر کے سب کو ہوا دے رہا تھا، یعنی انہوں نے چارپائیاں ایسے انداز میں لگا رکھی تھیں کہ ایک اسی پنکھے کی ہوا سب کو چلی جا رہی تھی اور یہی ہوا سب کو کور کر رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس لڑکی نے بھی کالے رنگ کا ہی سلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ شخص جو کہ آدھی رات کو دیوار پھلانگ کر کے آیا تھا، یہ بھی کالے رنگ کے سفید سلوار سوٹ میں ملبوس تھا اور پھر یہ اس لڑکی کی چارپائی کے پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے ہلا جلا کر کے اس لڑکی کو اٹھا دیا۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکی کو اٹھایا وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے تھوڑی دیر تک اپنے آپ کو سنبھالا کیونکہ وہ نیند میں تھی، اور پھر اس نے جب اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ہر اس چارپائی پر نظر دوڑائی جہاں پر اس کی بہنیں سو رہی تھیں، لیکن تمام کی تمام بہنیں سو رہی تھیں، صرف یہی تھی کہ جو اس لڑکے کے ہلانے پر جاگ گئی تھی۔ اس لڑکے نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اسے لے کر کے اس کمرے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ اس کمرے سے باہر آیا، اب ان کے لیے صرف ایک ہی ایسا راستہ تھا کہ جہاں پر یہ آپس میں کچھ گفتگو کر سکتے تھے، اور وہ گفتگو یا تو باہر گلی میں کھڑے ہو کر کے کی جا سکتی تھی یا پھر یہ دونوں چھت پر چلے جائیں اور وہاں پر جا کر کے بات چیت کر سکتے تھے۔ ان دونوں نے مناسب یہی سمجھا کہ چاہے رات کے 1:15 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی شخص گلی سے گزرتے ہوئے انہیں دیکھ سکتا ہے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دیکھے جائیں اور لوگ جو ہے ان کو دیکھیں بھی اور پہچانیں بھی، اور کل کو کوئی بات ایسی ہو کہ جو ان لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بنے۔ اس لیے انہوں نے چھت کا رخ کیا اور وہ لڑکا پہلے چھت پر چلا گیا اور اس کے پیچھے پیچھے وہ لڑکی بھی چھت پر آ گئی۔ کالا لباس اس بات کے لیے فائدہ دے رہا تھا کہ آدھی رات میں کالا لباس اور چھت پر کھڑے وہ دونوں جو ہے وہ بہت کم کسی کی نظروں میں آ سکتے تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ مکان ایسا تھا کہ اس کا چھت بالکل ہی جو ہے وہ ایسا تھا کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اگر وہ دیکھ بھی لیے جاتے تو اس چھت کا یہ فائدہ تھا کہ وہ فٹافٹ سے دوسرے چھت پہ چھلانگ لگا کر کے وہاں سے بھاگ سکتا تھا۔ بھاگنے کا راستہ یہاں پر موجود تھا۔ لہٰذا یہی ہوا کہ وہ لڑکی اس شخص کے پاس جو کہ دیوار پھلانگ کر کے آدھی رات کو گھر پہ داخل ہوا تھا جا کر کے کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے دھیرے سے اس سے مخاطب کیا، انور تم یہاں پر آدھی رات کو کیوں آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ ایک کمرے میں تو ہم بہنیں سوتی ہیں، جبکہ دوسرے کمرے میں امی ابو اور بھائی سوتے ہیں۔ اب اگر ایسے میں امی ابو یا بھائی کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے تمہیں یہاں پر آدھی رات کو دیکھ لیا تو میری تو شامت آئے گی ہی آئے گی، لیکن ساتھ میں تمہارے ساتھ جو ہوگا تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔
تمہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ میرا بھائی شاویز کس قدر سخت مزاج کا ہے اور امی ابو کی شاویز کے آگے نہیں چلتی۔ وہ ان معاملات میں بے حد سخت ہے اور ایسا ہے کہ تم کوشش کیا کرو کہ آدھی رات کو مجھ سے ملنے کی بجائے مجھے کہیں باہر مل لیا کرو۔ میں کسی نہ کسی سہیلی سے ملنے کا بہانہ بنا کر کے تمہیں کسی نہ کسی جگہ باہر مل لیا کروں گی۔ اس طریقے سے آدھی رات کو چھپ کر کے تمہارا گھر پہ آنا شاویز کو اچھا نہیں لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کسی روز اس بات کا شاویز کو پتہ چل گیا تو میرے لیے، تمہارے لیے اور پتہ نہیں کس کس کے لیے جو ہے وہ برا ہوگا۔ اب انور نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے روبی کہ میں صرف تمہیں اتنا بتانے کے لیے آیا تھا کہ میں 3 سے 4 دن شہر میں نہیں ہوں گا۔ اس دوران تم پریشان مت ہونا۔ یہ 3 سے 4 دن کسی نہ کسی طور پر تم میرے بغیر گزار لینا، اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ 3-4 دن کے بعد جب آؤں گا تو تم سے باہر ہی کہیں مل لیا کروں گا۔ اگر باہر نہیں ملوں گا تو ظاہری بات ہے کہ تم سے ملے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، پھر مجھے آدھی رات کو اسی طریقے سے دیوار پھلانگ کر کے آنا پڑے گا۔ بات تمہاری صحیح ہے کہ شاویز یا پھر کسی بھی اہل محلہ کی نظر میں میں آ سکتا ہوں، اس لیے تم بے فکر ہو، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں آج کے بعد باہر ہی ملا کروں گا۔ یہ کہہ کر کے اس نے روبی، جس کا اصل نام روبینہ تھا، کو اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر اس سے الوداع کہتا ہوا وہیں سے دوسرے چھت پر کود گیا۔ دوسرا چھت بالکل اس مکان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن تھوڑا سا اس مکان سے نیچے تھا، لیکن ہلکی سی چھلانگ اس چھت پر اسے لے آئی تھی۔ پھر وہ اس مکان سے جس کی چھت پر کودا تھا اس کی شیڈ سے لٹک کر کے آسانی سے گلی میں اتر گیا تھا۔ اسی طریقے سے وہ چلا گیا تھا اور روبی واپس آ کر کے اپنے بستر پر سو گئی تھی۔ اس ملاقات کا نہ تو روبی کی بہنوں کو پتہ چلا تھا اور نہ ہی روبی کے والدین کو اس بارے میں پتہ چلا تھا، اور نہ ہی شاویز اس بات کو سن کر کے یا پھر کوئی آہٹ لے کر کے جاگا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ دن بھر کے تھکے ہارے اس وقت وہ سو رہے تھے اور رات کے 1:15 بجے کسی کے اٹھنے کا کچھ امکان نہیں تھا۔ پہلے بھی انور 1 سے 2 مرتبہ اسی طریقے سے آ چکا تھا، جس کے لیے روبی ڈرتی تھی اور روبی اسے یہاں پر نہ آنے کا کہتی تھی۔ کسی نہ کسی سہیلی کا بہانہ بنا کر کے روبی انور سے باہر ہی مل لیا کرتی تھی، اور اس طریقے سے ان دونوں کا معاشقہ چلتا چلا جا رہا تھا۔ اس معاشقے میں کوئی بات بری نہیں تھی، کیونکہ آج کی دنیا میں کوئی شخص بھی کسی سے محبت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت کو اس وقت تک برا نہیں کہا جا سکتا جب تک اس محبت کے اندر کوئی نئی چیز نہ آئے۔ لہٰذا ان کی محبت میں ایک نئی چیز آ چکی تھی، اور وہ محبت کے ساتھ ساتھ ہوس تھی، اور اس ہوس کا شکار روبی 1 سے زیادہ مرتبہ ہو چکی تھی۔ روبی کو ایسا ڈر تھا کہ کہیں کچھ معاملات ایسے نہ گڑبڑ ہو جائیں کہ جس میں وہ کل کو بے حد پریشانی کاٹنی پڑ جائے، اور اس پریشانی کے چلتے اس کے گھر والے اس بات سے آگاہ ہو جائیں اور انور کا راز کھل جائے۔ انور ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ روبی سے اس کی ملاقات ایک سہیلی کے گھر ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سہیلی کی سالگرہ پر گئی تھی اور وہیں پر پہلی بار انور سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ انور ایک خوش شکل لڑکا تھا، اس لیے روبی بہت جلد اس کی باتوں میں آ کر کے اس سے محبت کے اقرار کر بیٹھی تھی، اور پھر وہی سہیلی سمینہ اس بات کی گواہ تھی کہ دونوں کے درمیان ایک گہرا محبت کا رشتہ استوار ہو گیا تھا۔ لیکن یہ رشتہ محبت سے ہٹ کر کے ہوس میں کب تبدیل ہوا اور وہ ہوس اپنی حدوں کو کراس کب کر گئی، یہ باتیں ظاہری بات ہے کہ سمینہ کو بھی پتہ نہیں تھی۔
سمینا کو بس اتنا پتہ تھا کہ وہ دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت میں وہ کس حد تک بڑھ چکے ہیں یا کس حد تک انہوں نے اپنی حدود کو جو ہے وہ کراس کر لیا ہے، یہ سمینا بھی نہیں جانتی تھی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ چند روز گزرنے کے بعد، یعنی اس ملاقات کے چند روز کے بعد کہ جو ملاقات انور اس چھت پر آ کر کے روبینہ سے کر کے گیا تھا، اس کے چند روز کے بعد روبینہ کی طبیعت تھوڑی سی عجیب ہونے لگی، اس کا جی متلانے لگا، اسے ایسا لگنے لگا کہ اسے کچھ چکر سے آ رہے ہیں، اسے ایسا لگنے لگا کہ وہ کچھ ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور سا محسوس کر رہی ہے۔ اور ان تمام باتوں کو لے کر کے اس نے اس بات کی شکایت اپنی والدہ نسرین بیگم سے کی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اس کی ماں تھی اور اسے دیکھ بھال کرنا جو ہے اس کا فرض تھا۔ نسرین نے جب روبینہ کی یہ کیفیت دیکھی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کے ہسپتال چلی آئی، اور ہسپتال میں باقاعدہ جو ہے اس کے خون اور پیشاب کے ٹیسٹ ہوئے، جس کے لیے ڈاکٹر نے 3 سے 4 دن میں رپورٹ دینے کا کہا۔ سرکاری ہاسپٹل تھی، سرکاری طور پر رپورٹ تیار ہونی تھی، اس لیے ظاہری بات ہے کہ 3 دن تو کم سے کم لگ جانے تھے۔ ڈاکٹر جاننے والی تھی، پہلے بھی کئی بار سرکاری ہاسپٹل میں اس کے پاس سے آ کر کے دوائی لی جا چکی تھی، اس لیے اس نے 3 دن بعد بلایا تھا۔ ڈاکٹر کا نام عافیہ تھا اور وہ اسی ہاسپٹل میں ایک سرجن تھی، اور ظاہری بات ہے کہ وہ ہر قسم کے آنے والے مریضوں کو چیک کرتی تھی۔ جب روبی کو وہاں پر لے جایا گیا تھا، روبی کا بلڈ اور یورین ٹیسٹ کے لیے سیمپل بھیج دیا گیا تھا اور 3 دن کے بعد ٹائم دے دیا گیا تھا، اور اس طریقے سے نسرین روبی کو لے کر کے گھر آ گئی تھی۔ اس دوران روبی نے ایک دفعہ سمینا کے گھر کا چکر بھی لگایا تھا، کیونکہ ابھی تک انور واپس نہیں آیا تھا۔ لاسٹ ٹائم جب وہ ملا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ وہ شہر کے باہر جا رہا ہے، 3 سے 4 دن تک آ جائے گا، لیکن دن زیادہ ہو چکے تھے، قریب 5 سے 6 دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ خیر 3 دن مزید گزر گئے، ادھر انور بھی شہر میں واپس آ گیا، اور ادھر یہ نسرین بیگم جو تھی یہ اپنی بیٹی کو روبی کو لے کر کے ڈاکٹر عافیہ کے پاس چلی گئی، اور ڈاکٹر عافیہ نے روبی کی رپورٹ جو ہے وہ نسرین کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب روبی کی رپورٹ ڈاکٹر عافیہ نے نسرین کے ہاتھ میں رکھی، ساتھ ہی اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا داماد کیا کرتا ہے اور داماد جو ہے کہاں ہوتا ہے، کیونکہ جہاں تک میں جانتی ہوں تم ماں بیٹی کو، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو پھر بتاؤ کہ داماد کہاں ہے تمہارا، کیونکہ بات خوشی کی ہے اور منہ میٹھا کراؤ، تمہاری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ وہ بات تھی کہ جو نسرین پر تو پہاڑ بن کر گری۔ روبینہ بھی اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی، کیونکہ ظاہری امر تھا کہ روبینہ کو پتہ تھا کہ اس کا قصوروار کون ہے اور یہ قصور کس کا ہے۔ وہ انور جس راستے پر چل نکلے تھے، ظاہری بات ہے کہ یہ قصور جو ہے وہ انور کا تھا، اور انور اور وہ اس حد تک قرابت داری کے رشتے میں بن گئے تھے کہ اب باقاعدہ جو ہے یہ لڑکی جس کا نام روبینہ تھا ماں بننے والی تھی۔ روبینہ کو پتہ تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ جب نسرین نے اس بارے میں اس سے پوچھا تو روبینہ کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ دونوں ماں بیٹی گھر آ گئیں۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ گھر میں اس وقت نہ تو شاویز تھا، نہ ہی گھر میں اس وقت منیر تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ نسرین کا شوہر تھا۔ نہ تو منیر گھر پر تھا جو کہ نسرین کا شوہر تھا، نہ شاویز گھر پہ تھا، صرف بہنیں تھیں جو کہ روبینہ کی بہنیں تھیں، اور بہنوں سے بھی ہٹ کر کے ایک علیحدہ کمرے میں لے جا کر کے اس سے اس بارے میں نسرین نے پوچھا۔ اب نسرین نے تو اس سے اس بارے میں پوچھا، لیکن کوئی بھی روبینہ کو بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ لہٰذا اس نے یہی بتایا کہ ماں سچ پوچھو تو مجھے نہیں پتہ کہ یہ کام کس کا ہے، یقین کرو کہ میں اس بات سے انجان ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کھلا پلا کر کے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے، میں اپنے ہوش و حواس میں
نہیں ہوں گی، اس لیے مجھے نہیں پتہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے کہ میں کیوں ماں بننے والی ہوں، میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، مجھے بچے کے باپ کا نام نہیں پتہ۔ جس طریقے سے روبینہ رونے گڑ گڑانے کی ایکٹنگ اپنی ماں کے سامنے کر رہی تھی اور اس بات سے انجان بن رہی تھی اور کسی بھی شخص کا نام لینے سے گریز کر رہی تھی، اس کے بعد نسرین نے اس بات کو سمجھ لیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ روبینہ ٹھیک کہہ رہی ہو اور اس کی بات میں صداقت ہو کہ کوئی شخص کوئی کھلا پلا کر کے اس کے ساتھ کچھ ایسا کام نہ کر گیا ہو، اور اگر کسی نے کھلا پلا کر کے اس کے ساتھ کچھ ایسا کام کیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ بچی بے قصور ہے اور اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ وہ بات تھی کہ جو اس نے اس کے باپ سے بھی چھپا لی تھی، اس کے بھائی سے بھی چھپا لی تھی اور اس کی بہنوں سے بھی چھپا لی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ اس بات کو مستقل نہیں چھپا سکتی تھی۔ آج نہیں تو کل جیسے ہی روبینہ کا پیٹ بڑھے گا یا پھر کچھ ایسے حالات پیش آئیں گے، منیر کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے گی اور شاویز بھی اس بات کو سمجھ جائے گا اور باقی بہنوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کچھ اور ہی کھچڑی پک چکی ہے۔ روبینہ بہنوں میں سب سے بڑی بہن نہیں تھی، سب سے بڑی بہن کا نام ثانیہ تھا، ثانیہ سے چھوٹی کا نام روبینہ تھا، پھر روبینہ کے بعد صبا تھی، کرن تھی اور سب سے چھوٹی جو تھی وہ جویریہ تھی۔ ان بہنوں کی عمریں بھی کم نہیں تھیں، لیکن ایک غریب گھر میں ہونے کی وجہ سے اب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے رشتے نہیں آتے تھے یا ان کے لیے لوگ رشتے مانگتے نہیں تھے یا ان کے رشتوں کی بات چیت نہیں چلتی تھی، لیکن بات لین دین پر آ کر کے اٹک جاتی تھی اور ظاہری بات ہے کہ یہ اس قابل نہیں تھے کہ یہ کچھ زیادہ لین دین کر سکیں اور 3 کپڑوں میں بیانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ شاویز جو کہ اس وقت اچھی خاصی عمر کا ہو چکا تھا، وہ خود بھی اس وقت کا وارا تھا، ان کا سب سے بڑا بھائی تھا۔ یہ 5 بہنیں تھیں اور ان 5 بہنوں کا وہ اکلوتا بڑا بھائی تھا جس کا نام شاویز تھا، اور شاویز کی خود ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ شاویز اس وقت 30 سال سے اوپر ہو چکا تھا، لگ بھگ 32 سال اس کی عمر تھی۔ شاویز سے چھوٹی کا نام ثانیہ تھا جو کہ اس وقت 29 سال کی ہو چکی تھی۔ ثانیہ سے چھوٹی کا نام روبینہ تھا جو کہ اس وقت 27 سال کی تھی، پھر اس سے چھوٹی 24 سال کی صبا تھی، پھر اس سے چھوٹی لگ بھگ 21-22 سال کی کرن تھی، اور کرن سے چھوٹی 18 سال کی جویریہ تھی، یعنی کہ 5 جوان بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی شاویز۔ ابھی تک خود شاویز کی شادی نہیں ہوئی تھی کیونکہ شاویز کوئی زیادہ لینڈ لاٹ نہیں تھا، کوئی بڑا بزنس مین نہیں تھا، وہ ایک دکان پر کام کرتا تھا جس سے اسے 40-50 ہزار روپے سیلری ملتی تھی، جس میں اس گھر کا خرچ چلتا تھا۔ ان بچیوں اور شاویز کا والد جس کا نام منیر اسلم تھا، منیر اسلم ایک ایسا شخص تھا کہ جو اب بھی اس عمر میں بھی کہ جب اس کی عمر 55 سال سے تجاوز کر چکی تھی، وہ مزدوری کرنے کے لیے جاتا تھا۔ اس کی مزدوری سبزی منڈی کی حد تک محدود تھی، وہ سبزی منڈی میں ٹوکری اٹھا کر کے لوگوں کا پھل سبزی وغیرہ ادھر سے ادھر لوڈ کرتا تھا اور اسے اچھے خاصے پیسے ملتے تھے کہ جس سے گھر کا خرچ، اخراجات سب پورے ہوتے تھے۔ سستے وقتوں کا لیا ہوا یہ پلاٹ جس پہ 2 کمروں سے زیادہ وہ لوگ بنا نہیں سکے تھے، آج اگرچہ ایک آبادی میں آ گیا تھا، ایک ایسی جگہ پر تھا کہ اس مکان کی کم از کم ویلیو 40-50 لاکھ روپے تھی، لیکن یہ پلاٹ جو کہ صرف اور صرف 3 مرلے کا پلاٹ تھا، جس پہ 2 کمرے، کچن باتھ کے علاوہ بس چھوٹا سا صحن تھا، اور صحن میں ہی اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں اور ساتھ ہی مین گیٹ اور اس کے ساتھ گلی کو لگتی ہوئی دیوار تھی۔ اس مکان کے علاوہ ان کی کوئی جمع پونجی نہیں تھی۔
بہت سے لوگوں سے جب رشتے کے بابت بات چیت کی گئی تھی تو شاویز کا یہ مکان جو ہے یا پھر منیر اسلم کا یہ مکان جو ہے، ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ لڑکی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ مکان لڑکی کے نام لگا دیا جائے، اور اس قسم کے معاملات پہ آ کر کے شاویز انکار کر دیتا تھا، اور شاویز کا رشتہ 32 سال عمر ہو جانے کے باوجود بھی نہیں ہوا تھا۔ شاویز سے چھوٹی ثانیہ کے رشتے بھی آتے تھے، لیکن وہی حالت تھی۔ روبینہ اور صبا اور کرن اور حتیٰ کہ جویریہ کے رشتوں کے سلسلے میں بات چلتی تھی، لیکن کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ اپنی منزل پہ جو ہے نہیں پہنچتا تھا اور اس کو انکار ہو جاتا تھا۔ ایک تو یہ حالت، اور اوپر سے روبینہ کے بارے میں ایک عجیب خبر جو کہ نسرین کو پتہ تھی، اور نسرین کے بارے میں، نسرین کے علاوہ اس گھر میں کوئی اور اس خبر کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ سے نسرین نے ایک ملاقات کی۔ اس وقت وہ روبینہ کو لے کر کے ہاسپٹل گئی کہ جس وقت منیر اسلم بھی کام پر گیا ہوا تھا، شاویز بھی گھر پر موجود نہیں تھا، صرف بچیاں ہی گھر میں موجود تھیں۔ ان کو چھوڑ کر کے وہ سرکاری ہاسپٹل گئی تھی، جہاں پر اس نے ڈاکٹر عافیہ سے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کیا اور بتایا کہ روبینہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، خود روبینہ کو اس بارے میں علم نہیں ہے، کسی نے شاید کچھ کھلا پلا کر کے ایسا کر دیا ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس مسئلے کو اگر ختم کر دو تو یہ لڑکی جو ہے یہ ان چیزوں سے بچ جائے گی، کیونکہ اگر یہ تم ختم نہیں کرتی ہو، ایک بڑی بدنامی جو ہے وہ ہمارے متھے لگے گی، ایک بڑی بدنامی جو ہے وہ ہم لوگوں کو جھیلنی پڑے گی۔ اب ڈاکٹر عافیہ نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، پہلی بات کہ یہ گناہ ہے جو کہ میں نہیں کروں گی، لیکن اگر یہ گناہ نہ بھی ہوتا اور میں ایسا کر بھی سکتی ہوتی تو میں ایسا تب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تمہاری بیٹی کی رپورٹ میں تمہاری بیٹی کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر اس بچے کو کسی بھی طریقے سے کوئی دوائی دے کر کے، کوئی انجیکشن لگا کر کے، کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کر کے اس بچے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو ساتھ ہی ساتھ تمہاری خود کی بیٹی کی جان بھی نہیں بچے گی، اس کی جان پر بن آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ صرف کہ آئندہ جو ہے ماں نہ بن سکے، بلکہ اس کی اپنی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں میں سے ایک کام بھی ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے لیکن یہ زندگی بھر کے لیے بانجھ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بھی نہ رہے، بچہ بھی نہ رہے۔ اور اگر تم اس بات کا رسک لے سکتی ہو تو ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی کہ کسی نہ کسی طور پر اس بچے کو ختم کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے۔ نسرین نے کہا نہیں، میں کم از کم اپنی بیٹی کے لیے اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی کہ میری بیٹی یا تو ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو جائے یا پھر اپنی جان سے چلی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ عافیہ نے انہیں جانے کے لیے کہہ دیا اور پھر وہ دونوں ماں بیٹی گھر واپس آ گئے۔ وقت گزرنے لگا اور یہ وقت جو بھی گزرتا چلا جا رہا تھا کچھ اچھا نہیں تھا۔ ایسے میں انور کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش روبینہ نے کی تھی، لیکن اس کے پاس اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ روبینہ کے پاس ایک چھوٹا کی پیڈ موبائل تھا جسے وہ اپنے گھر والوں سے چھپا کر کے رکھتی تھی۔ اس کے بارے میں گھر کے کسی فرد کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اس گھر میں صرف ایک ہی شخص تھا جو کہ موبائل فون استعمال کرتا تھا، اور وہ شاویز تھا جس کے پاس بھی ایک کی پیڈ موبائل ہی تھا۔ یعنی یہ گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں یہ لوگ اینڈرائڈ سیٹ لے سکیں یا مہنگے موبائل رکھ سکیں۔ اسلم کے پاس ایک موبائل تھا تو صحیح، لیکن وہ بیچارہ خراب تھا، اور اس نے جب سے خراب ہوا تھا اپنے موبائل کو ٹھیک کرانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ بس اسی طریقے سے گھر کا نظام چلتا چلا جا رہا تھا۔ یہ موبائل روبینہ کو انور نے ہی دیا تھا، اور انور سے کئی مرتبہ روبینہ نے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ وہ شہر میں واپس آ گیا ہے، کیونکہ جب وہ واپس آیا تھا تو اس نے بس ایک کال چھوٹی سی کر کے صرف اتنی اطلاع دی تھی کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ روبینہ اسے اس پریگننسی کے بارے میں بتاتی، بچے کے بارے میں بتاتی،
اپنے بارے میں کوئی بات کرتی، اس نے فون کاٹ دیا تھا اور اتنی ہی بات اس کے ساتھ ہو پائی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی بات جو تھی وہ انور کے ساتھ اس کی نہیں ہو رہی تھی، اور اس بات کو لے کر کے روبینہ جو تھی وہ بے حد پریشان تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے یا کیا نہ کرے۔ نسرین اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی تھی، اور وہ اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان تھی کہ جب اس کے بارے میں منیر اسلم کو، یعنی اس کے شوہر کو، اور پھر اس کے ساتھ ہی شاویز کو پتہ چلے گا تو گھر میں کیا ہنگامہ مچے گا۔ شاویز تو ہو سکتا ہے کہ روبینہ کو ہاتھ تک اٹھا دے، کیونکہ وہ ان معاملات میں بہت زیادہ سخت تھا۔ وہ ان کی شادی تو کر کے دے سکتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی ایسی کسی بے غیرتی کی اجازت ظاہری بات ہے کہ اپنی بہنوں کو نہیں دے سکتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ لاکھ سمجھایا جائے گا، لیکن نہ تو منیر نے اس بات کو ماننا ہے اور نہ ہی شاویز نے اس بات کو ماننا ہے کہ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں پتہ، اور جو کچھ بھی ہے وہ انجانے میں ہوا ہے۔ شاید کسی نے کھلا پلا کر کے ایسا کچھ کام کیا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو نسرین اپنی جگہ سوچتی تھی، اور روبینہ اس بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ میں پریگننٹ ہوں اور اس بچے کا باپ جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب ایسے میں اگر انور کا پتہ نہیں چلتا اور انور واپس نہیں آتا تو یہ بچہ کس کا ہے، وہ کس کا بتائے گی۔ انور کے بارے میں اس کی معلومات بے حد محدود تھی۔ اسے اتنا پتہ تھا کہ انور کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہی ہے، لیکن وہ اتنے بھی زیادہ مڈل کلاس نہیں ہے۔ ان کا اچھا گھر ہے جو کہ اپنا ہے، انور اچھا کماتا ہے، اور انور کا بھی اپنی ماں کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بہن بھائی ہے اور نہ ہی والدہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ نہ تو آج تک اس نے انور کا گھر دیکھا تھا، نہ وہ اس کی کبھی ماں سے ملی تھی، نہ ہی جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ انور کے ساتھ اس جگہ گئی تھی کہ جہاں پر اس کا گھر ہو، یعنی یہ ملاقاتیں صرف باہر تک محدود تھی۔ روبینہ نے انور کو اپنا گھر دکھا دیا تھا، اپنے گھر کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، اسی لیے تو وہ اس سے کبھی کبھار ملنے کے لیے آدھی رات کو دیوار پھلانگ کر کے آ جایا کرتا تھا، اور پھر اسی طریقے سے ظاہری بات ہے کہ ان کے درمیان یہ محبت پروان چڑھی تھی، اور اس محبت کا انجام اب اس وقت روبینہ کے پیٹ میں تھا۔ مگر یہ جو کچھ بھی تھا یہ غلط تھا۔ نسرین اس بارے میں جانتی تھی، لیکن نسرین کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ مجرم ہے کون۔ ہاں ایسا ہے کہ یہ لوگ رشتہ دار برادری والے تھے، خوشی اور غمی میں یہ بچیاں جایا کرتی تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ کبھی ایسا شاید کسی جگہ ہوا ہوگا کہ کسی کے گھر میں ہم لوگ کسی فنکشن میں، کسی خوشی میں، کسی شادی میں شامل ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر کسی نے کوئی فائدہ اٹھایا ہوگا، اس روبینہ کا فائدہ اٹھا لیا ہوگا، میری بچی کو کچھ کھلا پلا کر کے اس کا فائدہ اٹھا لیا ہوگا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو نسرین اپنی جگہ سوچتی تھی، اسے تو حقیقت کا علم نہیں تھا کہ کون ہے، کون اس کا مجرم ہے۔ پھر ایک ایسی خبر سمینہ کے ذریعے سے روبینہ کو ملی کہ جس نے روبینہ کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ کبھی کبھار سمینہ بھی اس نمبر پر کال کر لیا کرتی تھی کہ جو نمبر روبینہ کے پاس تھا، لہٰذا اس روز روبینہ کو سمینہ نے کال کیا تھا اور اس سے بتایا کہ انور کا ایک بڑا ہی سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، موٹر سائیکل پہ جاتا ہوا ٹرک سے ٹکرا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے، وہ فلاں ہاسپٹل میں ہے، اگر ملنا ہے تو کوئی ٹائم نکال کر کے جا کر کے اس سے مل لو۔ مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے کہا کہ میں تمہیں اطلاع کر دوں اور تمہیں اس بارے میں بتا دوں کہ کیا ہوا ہے۔ اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ اب روبینہ پریشان تر ہو گئی تھی۔ شادی اس کی ہوئی نہیں تھی، رشتہ اس کا جڑا نہیں تھا، بچہ اس کے پیٹ میں تھا، اور وہ لڑکا جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے ساتھ اس نے
ایک عمر گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ شخص اس کے بارے میں ثمینہ اطلاع کر رہی تھی کہ وہ سیریس حالت میں ہاسپٹل داخل ہے۔ روبینہ نے ماں سے ثمینہ کے گھر جانے کا کہا، جس کے لیے نسرین نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، نہیں، میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ تم ثمینہ کے گھر جا رہی ہو، ٹھیک ہے، وہ ایک بچی ہے، لڑکی ہے، میں جانتی ہوں اسے، میں اس سے مل چکی ہوں، لیکن بیٹی یہ کہاں سے ہوا ہے یہ مجھے ابھی تک نہیں پتہ۔ اگر یہ مجھے نہیں پتہ تو کوئی بھی تمہارا مجرم ہو سکتا ہے، لہٰذا ثمینہ کے گھر جا کر پتہ نہیں اس کی بھی فیملی ہے۔ شاید تم نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ثمینہ کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام مظہر ہے، تو یہ مظہر کا بھی کارنامہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تم نے کہا کہ تمہیں کسی نے کھلا پلا کر کے شاید کیا ہوگا، تمہیں کچھ اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اب روبینہ کیا کہتی؟ چپ ہو کر کے بیٹھ رہی، لیکن اسی رات قریب مغرب کے بعد ثمینہ خود گھر آ گئی۔ اس نے جب روبینہ کی ماں سے روبینہ کو ساتھ لے جانے کے لیے کہا، اس نے کہا میں 1 گھنٹے کے اندر اندر واپس آ جاؤں گی، اس کا جانا بے حد ضروری ہے، بس یہ میرے ساتھ چلے، بس مجھے اس سے کچھ ضروری کام ہے۔ نسرین ثمینہ کے سامنے انکار نہیں کر سکی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ روبینہ کی حالت جو ہے وہ ثمینہ پر بھی کھلے، لہٰذا اس نے جانے کی اجازت دے دی۔ ثمینہ اسے وہاں سے لے کر کے نکلی، دونوں نے ایک رکشہ کرائے پہ لیا اور سیدھا اس ہاسپٹل پہنچ گئے جہاں پر اس وقت اپنی زندگی اور موت کی آخری سانسوں کے درمیان انور لٹکا ہوا تھا۔ انور کی والدہ کی حالت بے حد خراب تھی اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کر کے، کیونکہ وہ ایک اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتے بیٹے کی حالت ظاہری بات ہے کہ ماں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے ڈاکٹروں کے کہنے پر اسے ICU سے ہٹا لیا گیا تھا اور وہ باہر جو ہے ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس سے نظریں بچا کر کے ثمینہ روبینہ کو لے کر کے ICU میں داخل ہوئی اور پھر اس نے اسے انور کو دکھایا، جو کہ اس وقت انتہائی بری حالت میں تھا۔ یہ انور کے پاس چلی گئیں، وہ کچھ کہتا یا یہ کچھ کہتی، یہ کہنے سننے کا موقع ہی نہیں تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر کے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کہنے سننے کی حالت میں نہیں ہے۔ یہ لوگ قریب 10 سے 15 منٹ وہاں پر رہی۔ روبی سے بھی انور کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ وہاں سے باہر آ گئی، ثمینہ کے ساتھ ہاسپٹل سے بھی باہر نکل آئی۔ کنٹین پر آ کر کے کولڈ ڈرنکس کی 2 بوتلیں لی، کیونکہ اس کا دل خراب ہونے لگا تھا اور اب کولڈ ڈرنکس پی کر کے قدرے بہتر ہوئی۔ انور کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس کی جان بچ پائے گی۔ ڈاکٹروں نے بھی اپنی طرف سے ہاتھ کھلے کر دیے تھے اور پھر ایسا ہی ہوا، دوسرے دن ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ڈیتھ ہونے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اسے اس کی ماں کے حوالے ہی کیا جانا تھا۔ ایک ماں جس کے پاس نہ کوئی بچہ تھا نہ کوئی اولاد تھی، اس کا جوان بیٹا جو تھا وہ ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر کے دنیا سے چلا گیا تھا۔ روبینہ کا جی تو چاہا کہ وہ آگے جا کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو جائے اور اسے کہے کہ آپ کا بچہ گیا نہیں ہے بلکہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، یہ بھی آپ کے بیٹے کی نشانی ہے، میں آپ کی بہو ہوں، لیکن اس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو انور کی بیوی نہیں کہہ سکتی۔ ابھی تک تو ثمینہ کو اس بارے میں صحیح طریقے سے پتہ نہیں تھا۔ خیر، وہ رات کو تو واپس آ گئی تھی اور صبح بھی جب وہ ثمینہ کے ساتھ گھر سے بہانہ بنا کر کے نکلی تھی، وہ صرف یہ دیکھ کر کے واپس آ گئی تھی کہ انور کی لاش کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور پھر وہ اس روز بھی واپس آ گئی تھی۔
لیکن اس روز وہ واپس آتے وقت سمینہ کو اپنی ساری حالت سے آگاہ کر آئی تھی۔ اس نے سمینہ کو ساری بات تفصیل سے بتا دی تھی۔ اس نے بتا دیا تھا کہ کون ہے جو کہ اس بچے کا باپ ہے، جو کہ بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ ایسے میں سمینہ ڈر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو روبینہ، میں بھی ایک فیملی والی لڑکی ہوں، میرے گھر والے بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اسی وجہ سے تمہیں میرے ساتھ کہیں آنے جانے دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ تم ایک اچھے گھر سے ہو، اگرچہ غریب ہو لیکن اچھے گھر سے ہو۔ ایسے میں جب تمہاری پریگننسی کی خبر میرے گھر میں پہنچے گی اور یہ پتہ چلے گا کہ تم بغیر شادی کے پریگننٹ ہو، تو یقین کرو کہ ہو سکتا ہے میرے گھر والے مجھے جو ہے منع کریں کہ میں تم سے نہ ملوں۔ ایسے میں پتہ نہیں کون ہے کیا ہے، لیکن تم نے اپنی ماں کو یا گھر میں کیا بتایا ہے؟ کیونکہ یہ بات تو تمہاری ماں کو پتہ چلی ہے جیسا کہ تم نے بتایا ہے، تو تم نے کس طریقے سے اس بات کو کور کیا ہے؟ مجھے یہ تو ذرا بتاؤ، کیونکہ اگر تمہارے گھر میں یہ بات پتہ چلی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں یا تمہارے گھر والے تم پر بہت زیادہ سختی کرتے، لیکن مجھے دکھ نہیں رہا کہ انہوں نے تم پر کوئی سختی کی ہو۔ اب روبینہ نے بتایا کہ اس نے یہ بہانہ بنایا ہے کہ اسے نہیں پتہ کہ اس کا باپ کون ہے، اور شاید کسی نے کھلا پلا کر کے کوئی ایسا کام کر دیا ہوگا۔ سمینہ نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ چاہے کسی نے کھلا پلا کر کے کام کیا ہے یا کسی نے تمہاری ہوش میں ایسا کچھ کیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ تم ایک پوری برادری والی لڑکی ہو، ایک پریا والی لڑکی ہو، تمہاری ایک بڑی برادری ہے۔ اگرچہ تم لوگ غریب ہو لیکن ایک لمبی چوڑی برادری ہے جس میں تمہارے چچا، تایا، ماموں، پھوپھو، ہر رشتہ تمہارا موجود ہے۔ جب ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے گا، کوئی بھی تمہارے رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس کے اوپر یہ الزام رکھو گی، کون ہے کہ تمہارا مجرم ہے؟ تمہیں اپنے مجرم کا خود پتہ نہیں۔ یعنی انور اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور انور کی ماں سے میری صرف 2 سے 3 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ انور کی ماں ایک انتہائی ضدی اور اڑیل قسم کی عورت ہے۔ وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی کہ یہ انور کا بچہ ہے۔ وہ انور کو دودھ کا دولہ سمجھتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ انور آج بھی روٹی کو چوچی کہہ کر بلاتا ہے۔ اس لیے وہ کبھی بھی تمہیں اپنی بہو تسلیم نہیں کرے گی، کبھی بھی اس بچے کو جو ہے انور کی نشانی تسلیم نہیں کرے گی۔ اب روبینہ نے سمینہ سے کہا پھر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے سر پر بانڈا پھوڑوں، کسی نہ کسی کو تو نامینیٹ کروں اس بچے کے باپ کے طور پر، کسی نہ کسی کے سر پر الزام رکھوں۔ سمینہ نے کہا یہ میں تمہیں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اس وقت ظاہری بات ہے کہ اگر تم کسی کا بھی نام لگاتی ہو، کیونکہ تم اپنی ماں کو یہ کہہ چکی ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے، شاید تمہیں کچھ کھلا پلا کر کے ایسا کیا گیا ہوگا اور تم اس شخص کے وجود سے ناواقف ہو۔ انور نہیں رہا۔ انور کے بارے میں ویسے میرا ارادہ تو یہی ہے کہ تم اپنے گھر میں سچ سچ بتاؤ کہ تم نے کسی لڑکے سے محبت کی اور وہ لڑکا تمہیں پریگننٹ کر کے چھوڑ گیا، اور پھر تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو، لیکن وہ لڑکا جو ہے انفارچونیٹلی ایک ایسے حادثے کا شکار ہوا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور اس کے دنیا میں چلے جانے کے بعد ظاہری بات ہے کہ تم اس بچے کے ساتھ اکیلی رہ گئی ہو۔ ٹھیک ہے تمہیں مارے پیٹیں گے، تمہارے ساتھ کچھ ظلم کریں گے، تھوڑی زیادتی کریں گے، لیکن وہ اس وقت ان کا حق ہوگا، کیونکہ تم نے حرکت ہی ایسی کی ہے۔ ان کے لیے تو یہی ہے کہ تم نے ان کا منہ کالا کر دیا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ والدین ہیں، کچھ مار پیٹ کے، کچھ بول چال کر کے اپنی عزت کو چپ کر جائیں گے، کسی نہ کسی جگہ کوئی رشتہ دیکھیں گے، کسی نہ کسی جگہ کوئی ایسا کہ جو تمہیں اپنا لے، اس حالت میں اس بچے کو اپنا لے اور تم شادی کر کے اپنا گھر بسا لو۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے۔ روبی نے کہا کہ ابھی تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال کس کے سر پر بانڈا پھوڑ سکتی ہوں،
یا آگے کیا ہو سکتا ہے، کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ خیر انہی باتوں میں گھر آ گیا تھا اور پھر اسی طریقے سے روبی گھر میں داخل ہو گئی۔ ثمینہ وہاں سے واپس چلی گئی تھی اور ثمینہ بھی اپنے ساتھ ایک پریشانی لے کر کے گئی تھی، اور وہ پریشانی روبی کی پریشانی تھی، کیونکہ روبی ماں بننے والی تھی۔ یہ بات ثمینہ کے لیے بہت ہی زیادہ صدمے کا باعث تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر روبی نے کوئی ایسا شخص سامنے کھڑا نہ کیا تو کل کو اس کی برادری میں کچھ عزت نہیں رہے گی اور اس کے اوپر بہت کڑا وقت بھی آ سکتا ہے۔ نسرین نے اپنی بیٹی روبینہ کو دیکھ کر کے اب وقت گزارنا تو شروع کر دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ وقت زیادہ عرصہ ان باتوں کو چھپا نہیں سکے گا۔ کئی بار اس کے من میں آیا کہ وہ اپنے شوہر منیر سے اس بارے میں بات کرے، کئی بار اس کے من میں آیا کہ وہ شاویز کو اس کا اچھا موڈ دیکھ کر کے اسے اس بارے میں بتا دے، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ روبینہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے اور روبینہ جو ہے وہ اس کو اس بات کو لے کر کے کسی طرف جائے۔ وہ ایک رات تھی، بہت تیز بارش لگی ہوئی تھی۔ بارش کی وجہ سے وہ چھت ٹپکنے لگا کہ جس کمرے میں شاویز سویا ہوا تھا، شاویز جس کمرے میں سوتا تھا اسی کمرے میں اس کی ماں اور اس کا باپ بھی سوتا تھے، کیونکہ دو ہی کمرے تھے، ایک میں لڑکیاں سوتی تھیں اور ایک کمرے میں جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ سویا کرتا تھا۔ چھت ٹپکنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی چھت جہاں سے وہ سوتا تھا کچھ چھت کے اوپر دراڑ تھی، اگرچہ یہ مکان لینٹر تھا لیکن وہاں سے کچھ ایسی دراڑ پڑ چکی تھی کہ جس کی وجہ سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا رہتا تھا۔ اس روز جب وہ پانی ٹپکنا شروع ہوا تو اسے تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی چارپائی کو وہاں سے ہٹا لیا، لیکن جب اس نے چارپائی کو وہاں سے ہٹایا اس نے دیکھا کہ بستر کی چادر جو ہے وہ پانی ٹپکنے کی وجہ سے ایک جگہ سے گیلی ہو چکی ہے۔ اگرچہ گرمی تھی وہ اسے برداشت کر سکتا تھا، لیکن اس نے چادر بدلنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے ہلکی سی نمی سے بھی الجھن ہوتی تھی، اسے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اسے پتہ تھا کہ بستر چادریں وغیرہ سب کچھ لڑکیوں والے کمرے میں پڑے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اسے وہیں سے جا کر کے کوئی چادر لانی تھی۔ اس نے اس چادر کو اٹھا کر کے وہاں پر ایک ٹیبل پڑا تھا وہاں پر رکھ دیا، اور اس چادر کو اٹھانے کے بعد وہ لڑکیوں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں پر وہ دوسری چادر لینے کے لیے گیا تھا۔ بارش کی وجہ سے لائٹ نہیں تھی، اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ جب وہ لڑکیوں والے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا اندازہ ہی تھا، کیونکہ گھر اس کا تھا، دونوں کمرے اس کے دیکھے والے تھے۔ لڑکیوں کی چارپائی سے بچتا بچاتا وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر اس کے خیال میں بستر چادریں وغیرہ پڑی تھیں۔ اس نے اس اندھیرے میں اندازے سے ہی چھو کر کے بستروں کو محسوس کرنا شروع کیا۔ اسے ایک رضائی لگی جو کہ اس نے ہٹا کر کے ظاہر بات ہے پیچھے کر دی۔ پھر اس نے کچھ رضائی کے نیچے دبی ہوئی ایک چادر شاید محسوس کی، اور پھر اسے کھینچ کر کے جو ہے وہ وہاں سے نکالنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اس چادر کو وہاں سے نکالا ایک دم سے وہ لڑکھڑا گیا، کیونکہ اس نے رضائی کے نیچے پھنسی ہوئی چادر کو کھینچا تھا، اس لیے جیسے ہی اس نے چادر کو کھینچا اندھیرے کی وجہ سے وہ تھوڑا لڑکھڑا گیا۔ بالکل پیچھے جو چارپائی تھی وہ روبینہ کی چارپائی تھی۔ اس لڑکھڑاہٹ میں وہ روبینہ کی چارپائی پر جا گرا، یعنی ایک دھکا سا لگا تھا کہ جس سے کھانے کے بعد وہ روبینہ کی چارپائی پر جا گرا تھا۔
جیسے ہی وہ روبینہ کی چارپائی پر گرا، روبینہ کیونکہ سوئی ہوئی تھی، وہ روبینہ کے پیٹ والی جگہ پر گرا تھا، اور جیسے ہی وہ روبینہ کی پیٹ والی جگہ پر گرا، ایک دم سے روبینہ اٹھ گئی اور اس نے اسی اندھیرے میں شور مچا دیا۔ اس نے چور چور کا شور مچایا تھا، اسے ایسا لگا تھا کہ گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ شاویز اپنے کمرے سے اٹھ کر جا کر کے ان کے کمرے سے کوئی ایسے چادر وغیرہ لے کر کے آئے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ چھت ٹپکنے کی وجہ سے جو چادر گیلی ہوئی تھی، وہ چادر وہ وہاں ٹیبل پر رکھ کر کے نئی چادر لینے کے لیے آیا تھا، اور پھر اندھیرے کی وجہ سے جیسے ہی اس نے چادر کھینچی تھی وہ روبینہ کے اوپر جا گرا تھا، اور روبینہ کے پیٹ کے اوپر گرنے کی وجہ سے روبینہ کی آنکھ کھل گئی تھی اور اس نے چور چور کا شور مچا دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے چور چور کا شور مچایا، ساری لڑکیاں بھی جھاگ گئیں، اور پھر دوسرے کمرے سے نسرین اور منیر بھی بھاگتے ہوئے اس کمرے میں آ گئے۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوئے، اسی وقت لائٹ بھی آ گئی۔ لائٹ میں جیسے ہی لائٹ آئی، نسرین نے، اسلم نے دیکھا کہ روبینہ جو ہے وہ بری طرح سے شاویز کے بازو سے جکڑی ہوئی ہے۔ اس نے شاویز کو بازو سے پکڑ رکھا ہے اور شاویز اسے چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ روبینہ نے بھائی کی آواز پہچان بھی لی تھی، اسے پتہ بھی لگ گیا تھا، لائٹ بھی آ چکی تھی کہ بھائی ہے، لیکن اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ امی ابو آ گئے ہیں تو اس نے شاویز کو چھوڑ دیا۔ شاویز نے کہا کہ میرے کمرے سے چھت ٹپک رہی تھی، میں چادر اٹھانے کے لیے یہاں پر آیا، اندھیرا ہونے کی وجہ سے جیسے ہی میں نے رضائی کے نیچے سے چادر کو کھینچا، میں سیدھا روبینہ کے اوپر جا گرا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اندھیرے کی وجہ سے اور چور چور کا شور مچا دیا۔ چور نہیں ہے بھئی، میں خود آیا ہوں یہاں سے چادر نکالنے کے لیے۔ شاویز نے تو یہ بات کی، لیکن روبی نے ایک اور بات کر دی۔ اس نے کہا امی یہ غلط کہہ رہا ہے، بھائی غلط کہہ رہا ہے، یہ میرے پاس یہاں چارپائی پہ بیٹھا تھا، پھر اس نے بس امی یہ غلط کہہ رہا ہے۔ وہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ باپ نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن خاموش ہو گئی ہے۔ نسرین کی آنکھوں سے بھی انگارے برسنے لگے تھے۔ شاویز نے کہا کہ کیا بے غیرتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے بارے میں ایسا سوچ رہی ہو یا ایسی بات کر رہی ہو؟ میں یہاں پر چادر نکالنے کے لیے آیا ہوں، چادر کھینچتے وقت میں بس تمہاری چارپائی پر گر گیا اور صرف گرا ہی تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے امی، یہ بکواس کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ روبی تھی کہ اس کا چہرہ ہی سیدھا نہیں ہو رہا تھا، اس نے اپنا چہرہ، اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تھا۔ وہ اب یہ باور کرا رہی تھی کہ شاویز جھوٹ بول رہا ہے۔ اگرچہ روبی خاموش تھی، وہ ایک لفظ بھی ادا نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کی خاموشی اس وقت سب سے زیادہ بڑی زبان بنی ہوئی تھی۔ شاویز اپنی صفائیاں دے رہا تھا، لیکن نہ تو نسرین اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھی، نہ ہی منیر اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھا، کیونکہ بہن اپنے بھائی پہ الزام لگا رہی تھی۔ خیر رات بہت ہو چکی تھی، بارش تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ منیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، فی الحال تو جا کے سو، صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ شاویز اپنے کمرے میں آ گیا تھا، یعنی اسی کمرے میں جہاں وہ والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ چادر تو اس نے ڈال لی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک نئی مصیبت بھی وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اب نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کبھی وہ ایک کروٹ لیٹتا، کبھی وہ دوسرے کروٹ لیٹتا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی اپنی سگی بہن نے
اس کے بارے میں ایسی گندی لب کشائی کی ہے، اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک ایسا بھائی تھا کہ جس کا رعب دبدبا تمام بہنوں پہ تھا، حتیٰ کہ اس کے والدین بھی اس بارے میں بات نہیں کرتے تھے۔ وہ شاویز کو ایک بڑا ہی غیرت مند اور اچھا بیٹا مانتے تھے، لیکن روبی کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کوئی ایک لڑکی جو کہ خاص طور پر جوان بھی ہے اور اپنے ہی بھائی کے اوپر انگلی کیوں اٹھائے گی؟ اگلے روز شاویز کام پہ جانے کی بجائے منیر اسلم کے سامنے بیٹھا تھا، اس کی ماں بیٹھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ روبی بھی بیٹھی تھی۔ سچ پوچھے تو روبی کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ شاویز کے اوپر کوئی الزام لگائے یا انگلی رکھے، لیکن کہتے ہیں نا کہ بعض عورتوں کی جو مت ہے وہ گھٹنوں سے بھی نیچے ہوتی ہے، عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ یہ ہر عورت کے لیے نہیں ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں۔ یہ موقع شاید روبینہ کو غنیمت لگا ہوگا کہ اس کا بھائی اندھیرے میں چادر لینے کے لیے اس کے کمرے میں آیا ہے اور اتفاق سے اس کی چارپائی پر گرا ہے۔ وہ اس کے پیٹ پر گرا تھا اور سچ میں شاویز نے نہ تو اسے ہاتھ لگایا تھا، نہ کوئی حرکت کی تھی۔ بس اس کے بعد جیسے ہی وہ اس کے پیٹ پر گرا، اس نے اس کا بازو پکڑ لیا اور چور چور چلانے لگی، اور جب تک وہ اپنا بازو چھڑاتا لائٹ بھی آ گئی اور ماں باپ بھی آ گئے، اور روبینہ کو پتہ نہیں اس وقت کیا سوجا کہ اس نے اپنے بھائی پر ایک اور طرز پہ، ایک اور طریقے سے انگلی اٹھا دی۔ اس وقت صبح ہو چکی تھی اور منیر اسلم، نسرین، روبی اور شاویز سب اپنے سامنے بیٹھے تھے۔ منیر نے روبینہ کو مخاطب کیا، اس نے کہا بیٹی جو تم بات کر رہی ہو یہ بہت بڑی بات ہے، ایک دفعہ پھر سوچ لو۔ شاویز کہتا ہے کہ میں چادر نکالتے وقت لڑکھڑا کر گرا اور گرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے پیٹ پر گرا۔ تم کہتی ہو کہ اس نے کچھ اور کیا، کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی، کچھ غلط کیا۔ اب بھی سوچ لو جو تم کہہ رہی ہو کیا یہ سچ ہے؟ وہ خاموش رہی۔ اب اسلم نے کہا خاموشی کا کیا مطلب لوں کہ تم نے جھوٹ بولا یا سچ بولا؟ اب روبینہ نے دبی دبی الفاظ میں کہا ابو یہ سچ ہے، بھائی نے میرے ساتھ۔ پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ منیر نے شاویز کو مخاطب کیا، اس نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ شاویز نے کہا میں وہی کہوں گا جو میں نے رات کو کہا ہے کہ یہ سب اتفاق سے ہوا، اور اتفاق میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس کا الزام مجھ پہ رکھا جا رہا ہے۔ میں وہی کہوں گا کہ میں نے چادر کھینچی جو کہ رضائی کے نیچے دبی ہوئی تھی، اس کو کھینچنے کی وجہ سے میں تھوڑا لڑکھڑایا، بالکل پیچھے اس کی چارپائی تھی اور میں اس کے پیٹ پر جو ہے وہ گرا، اور وہ بھی میں پیٹھ کے بال اس کے پیٹ پر گرا۔ میری پیٹھ اس کے پیٹ سے ٹکرائی، اس کے بعد اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور چور چور چلانا شروع کر دیا۔ پھر آپ لوگ آ گئے اور پھر اس نے میرے اوپر ایک نیا الزام رکھ دیا اور میں اس الزام سے بری الزامہ ہوں۔ اب نسرین نے کہا کہ دیکھو بیٹی تم جانتی ہو کہ یہ ہمارے گھر کا واحد سہارا ہے، ایک ہی ایک بیٹا ہے، اور اس کے اوپر تم یہ الزام دھر رہی ہو، کیا تمہیں تھوڑی سی بھی شرم نہیں ہے؟ تم اپنے بھائی کو ایسا سمجھتی ہو یا تمہارے بھائی نے؟ روبی نے کہا امی پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ اکلوتا ہے یا بڑا بھائی ہے، یہ جو مرضی کر جائے، پھر اس کو ہر چیز کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے میں جھوٹی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ، جائیں آپ لوگ اپنے اپنے کاموں پہ جائیں، اپنے اپنے معاملات دیکھیں، میں
کسی بات کو بھی جو ہے نا میں نہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی، نہ مجھے آپ لوگوں سے کسی بات کی توقع ہے۔ بیٹی کا یہ جواب سن کر کے نسرین خاموش ہو گئی۔ منیر نے کہا کہ شاویز جس طریقے سے یہ بات کر رہی ہے اس کے بعد کسی قسم کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم تمہارا ساتھ دیں یا تمہیں سپورٹ کریں۔ شاویز نے کہا میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، باقی آپ نے جو کرنا ہے کریں، مجھے اب اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنے میں نسرین نے کہا منیر سے، اپنے شوہر سے، اس نے کہا کہ میں ایک بات آپ سے آج کرنے جا رہی ہوں، شاید یہ بات سن کر کے آپ کو ایسا لگے کہ مجھے یہ بات آپ سے بڑی پہلے کرنی چاہیے تھی، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کس نے کیا، کب کیا، کیوں کیا۔ روبی کا مجرم کون ہے یہ میں جانتی ہی نہیں تھی، لیکن آج شاید مجھے اندازہ ہے کہ روبی کا مجرم کون ہے۔ منیر نے کہا میں سمجھا نہیں، تم کھل کر کے بات کرو۔ پھر اس کے بعد اس نے روبی کی طبیعت خراب ہونے، ڈاکٹر عافیہ کے پاس سرکاری ہاسپٹل جانے، اس کا بلڈ یورین ٹیسٹ کرانے، رپورٹ لینے اور اس کو پریگننٹ گھوشت کرنے اور اس کی پریگننسی کے متعلق ساری بات منیر اسلم کو بتا دی۔ جب روبینہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تھا تو روبینہ نے یہی کہا تھا کہ مجھے نہیں پتہ کہ کون ہے، شاید کسی نے کچھ کھلا پلا کر کے ایسا کیا ہوگا۔ اس جواب کے بعد منیر اسلم نے شاویز کو کہا کہ شاویز اس کا مطلب ہے کہ تم ہی مجرم ہو اور یہ تمہاری پہلی غلطی نہیں ہے۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید انسان بہک جاتا ہے، تمہاری پہلی غلطی سمجھ کر کے میں اس چیز کو درگزر کر دوں گا، تمہاری اس بہن سے کہوں گا کہ اپنے بڑے بھائی کو جو کہ تمہارے باپ کی جگہ ہے معاف کر دو، لیکن نہیں۔ روبی کی اس کنڈیشن کو دیکھ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم ہی اس کے مجرم ہو، تم نے ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے جس کے نتیجے میں آج یہ اس حال کو پہنچی ہے۔ شاویز نے کہا ابو آپ کچھ سوچ سمجھ کر کے بات کیجئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کا مجرم ہوں؟ یقین کریں کہ میں آپ کی منہ سے ایسی باتوں کی توقع بھی نہیں رکھتا، اور پھر اس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ میں گر جاؤں گا۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں آج ابھی اسی وقت اس گھر کو چھوڑ کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ زندگی بھر شاید آپ میری دوبارہ شکل نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ میں اس الزام کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ منیر نے کہا نہیں بیٹا، یہ تم یہاں سے جاؤ نہ جاؤ، لیکن میرے لیے میری ساری اولاد ایک برابر ہے۔ تم نے جو کیا ہے اس کی سزا نہیں بھگتو گے، اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا، کیونکہ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے، اور میں ایسا نہیں چاہتا کہ تم میری بیٹی کی زندگی برباد کر کے صرف یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ اگر آج تم یہاں باز نہیں آئے تو پتہ نہیں پھر کہاں کہاں کیا کیا کرو گے، اس لیے تمہیں اس جرم کی سزا ملنا لازمی ہے۔ روبینہ یہ سب باتیں سن رہی تھی اور اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا بھائی ہے، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ بے قصور ہے۔ اس نے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی، جو کہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنے والدین کے فیصلے سے
اتفاق کرتی ہے۔ شاویز کے خلاف نسرین اور منیر نے مل کر کے شاویز کے خلاف رپورٹ درج کرا دی۔ پولیس آئی اور اسے پکڑ کر کے لے گئی۔ ظاہری بات ہے ایسا الزام لگایا گیا تھا کہ پولیس نے شاویز کو مارا پیٹا بھی، لیکن شاویز نے وہی بیان دیا جو کہ اس کا پہلے روز سے بیان تھا۔ لیکن جب بات چیت خود وہ لڑکی کر رہی ہو، وہ خود لڑکی یہ بات بتائے کہ میرے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے، تو شاویز کے بیان کی کیا اہمیت ہے؟ مارنے پیٹنے کے بعد ایک چالان کاٹا گیا اور اس پر وہی مقدمہ درج ہوا جو کہ یہاں پر بنتا تھا، یعنی اپنی بہن کے ساتھ زیادتی اور اس کے بعد اس کی پریگننسی، یہی چارج لگا کر کے اسی مقدمے کے تحت اسے جیل بھیج دیا گیا۔ جب وہ جیل گیا تو وہاں پر بھی یہ بات کسی نہ کسی طور پر پہنچ چکی تھی، کیونکہ اس اہل محلہ میں ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور تھا جو کہ اسی کے علاقے کا تھا، اسی کے محلے کا تھا، اسے جانتا تھا، اور وہ اس بات سے واقف ہو گیا کہ یہ شخص ہمارے ہی محلے سے آیا ہے، کس کیس میں آیا ہے یہ کیس بھی پتہ چل گیا، اور اس کیس کے چلتے ظاہری بات ہے کہ اسے سزا ہوئی تھی اور اس کی بدنامی بہت زیادہ۔ جیل میں لوگ اسے پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازتے رہے، کوئی اس کے ساتھ دوستی رکھنا، بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جیل کے اندر اس کے لیے ایک جیل بن گئی تھی، بہت ہی قسم پرسی کے عالم میں وہ اس جیل کو کاٹ رہا تھا۔ اس کی جیل کی حوالات چلتی رہی اور اس حوالات کے چلتے اسے 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ 7 سال کی سزا اس لیے کہ اس نے زیادتی کی تھی، اور وہ جس کیس میں اندر آیا تھا اس کے لیے اسے 7 سال کی سزا ہو گئی۔ ایک ایسا جرم جو کہ اس نے کیا ہی نہیں تھا، اس کے لیے وہ 7 سال جیل میں قید ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہونے لگا کہ شاید اس پہ غلط الزام لگایا گیا ہے، لوگ اس کے قریب ہونے لگے اور بہت سی دوستیاں تعلق اس نے جیل میں بنا لیے۔ وہ سوچتا تھا کہ جب بھی وہ جیل سے رہا ہوگا وہ اس بات کی سزا روبینہ کو ضرور دے گا، اور ایسی سزا دے گا کہ جسے روبینہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گی۔ ادھر روبینہ کے ہاں اولاد ہو گئی تھی، وہ باقاعدہ ایک بچے کی ماں بن گئی تھی اور اس کی پرورش کرنے لگی تھی۔